السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 66 سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا کہ تم قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو او اخرجوا یا پھر نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے ولو انہم اور بے شک وہ فعلوا وہ کرتے ما یوعظون جو نصیحت کیے جاتے ہیں بہی ساتھ اس کے لکان خیر لہم تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا واشدہ اور زیادہ تثبیتا ثابت قدمی میں۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ تھا بشر نامی ایک منافق کا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے سے وہ راضی نہیں تھا اور اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس فیصلے کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس جو ہے وہ خیانت پر وہ قتل ہوا۔ تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کی جو ہے بجائے اس کے کہ اس کی غلطی کو تسلیم کرتے اور اس پر معافی مانگتے، انہوں نے الٹا جو ہے اس کی سائیڈ لینے لگے اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خون بہا کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ اس کا قتل جو تھا وہ بالکل جائز تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی فیصلہ کیا اور جو بھی ان کا عمل تھا وہ ان کا بالکل صحیح عمل تھا، کیونکہ وہ شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو دل سے اس نے تسلیم نہیں کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور حیثیت کو جو ہے بجائے اس کے کہ وہ مانتا اور اس کا جو ہے اس نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس کو جو ہے وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، تو اس وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کے مسلمان ہونے کی قسمیں کھانے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی جو تھے وہ چونکہ اس معاشرے میں مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا اور دیکھ لو یہودی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر رہا تھا جبکہ تمہارا جو مسلمان تھا وہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ حقیقت میں تو وہ مسلمان تھا ہی نہیں، لیکن یہودیوں کو یہ موقع مل گیا اور وہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی اور کجی تلاش کریں اور اس کا جو ہے ان کو مذاق کا نشانہ بنائیں۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے اور مسلمانوں کو آر دلوانے کے لیے یہ کہنے لگے کہ تمہارا ایک بندہ جو تھا وہ اس طرح تمہارے نبی کے کیے ہوئے فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا اور وہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا اور ایک منافقین کی ایک کثیر تعداد جو ہے یہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں کہ وہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو یا پھر اپنے گھروں سے نکل جاؤ یعنی ہجرت کر جاؤ تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، تو یہ یعنی اللہ کے حکم کو وہ ہرگز مانیں گے نہیں۔ جس طرح اس شخص نے اس منافق شخص نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا تو وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو قبول نہیں کیا، تو اسی طرح اسی ہی قبیلے کے لوگ اسی کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہرگز اس طرح کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے اور وہ اسی طرح اعتراض اٹھاتے رہیں گے اور اللہ کے احکامات کا نافرمانی کرتے رہیں گے اور حکم عدولی کرتے رہیں گے۔ تو یہود ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، سامری جادوگر نے انہیں ایک بچڑا بنا دیا اور اس کا وہ پوجا کرنے لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انتہائی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا اور کسی بہت بڑی تعداد میں ان کے جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا انہیں قتل کیا گیا۔ تو یہودی ایک مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو جب ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا تو ہم نے تو اپنے لوگوں کو قتل کیا تھا، کیونکہ جو قتل ہوئے تھے حضرت موسیٰ کے دور میں لوگ ان کو بھی انہی کے رشتہ داروں نے ہی قتل کیا تھا۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو نفاق جن کے دلوں میں ہے وہ آج بھی جن کے دل میں ہے وہ اسی طرح ہی اللہ کے احکامات کا انکار کرتے رہیں گے، تمسخر اڑاتے رہیں گے، اللہ کے احکامات سے حکم عدولی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے کہ تم لڑو اور اپنی جانوں کو پیش کرو اور اپنے گھروں کو چھوڑ دو، یعنی ہجرت کر لو یا جہاد کے راستے کے لیے نکلو، تو اپنے گھر، مال، اسباب، سب کچھ، بیوی بچے سب چھوڑ کے نکل جاؤ، تو ان میں بہت ہی کم ایسے ہیں جو نکلیں گے۔ یعنی وہ صحابہ کی جو جماعت ہے وہ کم تعداد میں تھی، اور منافقین کیونکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قلیل ہیں، جو تھوڑے ہی ہیں جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اکثرهم الجاہلون، اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو ہم یعنی حق بات کو قبول کرنے والے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والے ہمیشہ سے تعداد میں کم ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے بہت کم ہی ہیں جو حق کو قبول کریں گے، اور زیادہ تر جو ہیں وہ بہانے تراشیں گے اور اس کا انکار کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ ایسا کریں بھی جس چیز کی انہیں نصیحت کی جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ان منافقین کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ایک نصیحت کر رہے ہیں اور ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ اگر یہ بات مان لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ نصیحت قبول کر لیں تو یہ بہت ان کے لیے بہتر ہے، اور یہ بات انہیں جو ہے وہ دین پر ثابت قدم رکھے گی۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین، ابن عاشور یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 71 آگے جو آیات سورۃ النساء کی آ رہی ہیں تو وہ اس میں جہاد کے احکامات ہیں، تو اس میں ابتدائی طور پر ایک وہ ذہن تیار کرنے کے لیے، مائنڈ تیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر انہیں جہاد کا حکم دیا جائے، یعنی خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، تو یہاں پر اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ تو نہیں کہ خود کو اپنے آپ کو قتل کر لیں، خودکشی کر لیں، تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے کوئی نکل آئے تو وہ ایسا بہت کم ہی لوگ کریں گے، یا جو ہے وہ جہاد کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے گھر، مال، اسباب، بیوی بچے، آسائش، آرام سب کچھ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ایسا جو ہے اتنا بڑا جگرا جو ہے وہ چند لوگوں میں ہی ہے جو جہاد کے راستے میں نکلیں تو اور اس کے لیے جو ہے وہ سب کچھ اپنا چھوڑیں۔ تو قلیل منہم، تو بہت ہی تھوڑے ہیں جو اس میں نکلیں۔ تو صحابہ جو ہیں جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا وہ تو اپنی جان، مال، تن، دھن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن جن کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین کی ایک جماعت تھی جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذًا، اور تب لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم انہیں مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ تو یہ آیت بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، اسی آیت سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم انہیں چلا دیتے، ہدا یعنی ہدایت سے ہے، یعنی راہ دکھانا، تو ہم انہیں چلا دیتے صراط مستقیمہ، سیدھے راستے پر۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کو مانے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اجر بھی عطا کرتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں، اور صراط مستقیم اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم دعا سورۃ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو جو بھی شخص جو اللہ کا حکم مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت ہی اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے اور انہیں صراط مستقیم پر بھی چلائے رکھتا ہے۔ تو ایک تو یعنی انسان ویسے ہی صراط مستقیم پر ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، تو ہدایت پر قائم رہنا جو ہے اور صراط مستقیم پر چلتے رہنا ہی اصل چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتے ہیں جو اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلائے رکھتے ہیں اور ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر
69 میں کہ وَمَن یُطِعِ اللہ، اور جو بھی اطاعت کرے اللہ کی و رسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مع الذین، ساتھ ہوں گے، مع کا مطلب ہے ساتھ، الذین، ان لوگوں کے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن، اور کتنے ہی اچھے ہیں، اولئک، یہ لوگ، رفیقہ، بطور ساتھی۔ ذالک الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفیٰ، اور کافی ہے، باللہ، ساتھ اللہ، علیم، بہت جاننے والا۔ سورہ فاتحہ میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کا آغاز جہاں اللہ کی حمد سے ہوتا ہے اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اس کا اختتام جو ہے ایک دعا پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جس کا ذکر جو ہے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے یعنی ایک ایسی کتاب ہے، اس کے بعض حصے میں کہیں اشارہ دیا جاتا ہے، اور یعنی کوئی حکم جو ہے وہ مجمل بیان ہوتا ہے مختصر طریقے سے، یا کوئی اشارہ دیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات دوسرے مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا بعض حصہ جو ہے اس کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو ایک جگہ اگر کہیں اشارہ ہے تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات جو ہیں وہ اس کے مجمل آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر ہے، اور اس میں انعمت علیہم سے کیا مراد ہے وہ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون کون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جنت میں معیت اور ساتھ کن کن لوگوں کا ہوگا، اور کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جو وہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اور فَأُولَٰئِکَ، تو یہ لوگ ہیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی وہ انعام یافتہ لوگ جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، تو ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ اس شخص کو نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت اس آیت سے پتہ چل رہی ہے۔ پیچھے بھی بیشتر آیات جو ہیں وہ اطاعت پر گزر گئی ہیں، تو اطاعت رسول کا ایک باقاعدہ موضوع جو ہے ان آیات کو اکٹھا کر کے اس کا تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اطاعت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر انسان کی جو ہے نجات ممکن نہیں ہے، اور اس میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو تو ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، یہ ہے اطاعت۔ تو اطاعت کس لیول کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے، جس چیز کا آپ نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے آپ نے روکا اس سے رک جایا جائے، اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے، جو پیچھے آیت بھی ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر جو ہے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ تو یہ جو ہے اطاعت کا یہ لیول چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ محبت بھی ہو، تو محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، تو محبت بھی اس کا جو ہے وہ اہم تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ تو انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو نبیین، انبیاء کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ سب سے تمام انسانوں میں سے افضل ترین لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے یہ نبوت عطا کرتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اعلیٰ ترین درجے عطا کرے گا۔ تو جنت کے مختلف درجے ہیں، مختلف حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہر شخص کو اس کے اعمال کے حساب سے درجے جو ہے اس کو عطا کرے گا۔ جس طرح کو دنیا میں جس طرح کوئی مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو اتنا زیادہ وہ اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے اور اتنی عالیشان وہ محل تیار کرتا ہے، یہ گھر تیار کرتا ہے۔ تو جنت قیامت کے دن چونکہ مال و دولت اصل میں انسان کی نیکیاں ہی ہوں گی، تو جس کے پاس جتنی زیادہ جو ہے وہ مالدار ہوگا نیکیوں کے حوالے سے اس کا اتنا ہی بڑا محل ہوگا۔ تو انبیاء سے جو ہیں وہ سب سے بڑے سب سے زیادہ مالدار ہیں نیکیوں کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے زیادہ بڑے جو ہیں وہ درجے عطا کیے ہیں اور بڑے بڑے محلات ان کو اور جنت باغات عطا کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے، یعنی انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ یعنی سچ بولنے والے کو، تصدیق کرنے والے کو۔ دو معنی ہے اس کے اندر، سچ بولنا اور تصدیق کرنا، یعنی ایسا شخص جو ہمیشہ ہی سچ بولے اور کوئی بھی بات آئے اور اس کی وہ تصدیق کرے۔ تو صدیقین جو ہیں انہیں بھی انبیاء کی معیت حاصل ہوگی اور ان کے ساتھ ہوں گے، اور امت میں سے امت محمدی میں سے اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ صدیق کا لقب جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو ہے، کہ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور معراج کے موقع پر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو انہیں باقاعدہ جو ہے یہ لقب دیا گیا۔ اور حدیث میں بھی ہمیں سچ بولنے والوں کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی بولتا ہے تو اللہ کے رجسٹر میں وہ اللہ کے جو ہے اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ لیا جاتا ہے، یعنی اس کو باقاعدہ جس طرح اگر دنیا میں کوئی شخص جو ہے یعنی اگر کوئی بہت یعنی پڑھ لکھ جائے اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے تو اس کو انجینئر کہا جاتا ہے، اگر کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے تو اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے ہاں درجے ہیں، تو جو لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا یعنی ایک نام معروف ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کیٹیگری کا ہے۔ تو وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں اور ہر بات میں اللہ اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دل سے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو صدیق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کے بعد جو ہے دوسرا درجہ جنتوں میں جو ہے وہ صدیقین کا ہوگا۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں شہید کا ویسے یعنی اگر معنی دیکھا جائے تو اس کے معنی گواہ کے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو دلائل اور براہین کی روشنی میں وہ دیکھے اور اس کو جو ہے وہ قریب سے دیکھے اور اس کی گواہی دے۔ اور دوسرا جو ہے اسے شہداء سے مراد وہ جو عام طور پر شریعت میں جو معنی لیے جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کرے۔ تو جان انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے، تو ایسا شخص جو یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع یعنی اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دے، تو ایسے شخص کو بھی انبیاء اور صدیقین کے بعد تیسرا درجہ ملے گا۔ چوتھا درجہ جو ہے وہ صالحین کا ہے۔ صالحین وہ لوگ ہیں کہ جو نیک ہیں اور ہر کام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صالحین بھی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ بعض مفسرین جو ہیں صالحین سے عام نیک مسلمان بھی مراد لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو نیک ہو اور مسلمان ہو اور صحیح دین پہ چلنے والا ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ صالح کہا جاتا ہے۔ تو ایسے صالحین جو ہیں وہ بھی انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ مختلف کیٹیگری جو ہے وہ ہمیں پتہ چلی کہ اہل جنت کی ہوگی، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ خصوصیات الگ الگ بھی مختلف لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، اور بعض صورتوں میں ایک ہی شخص میں تمام خصوصیات یا کوئی ایک ہی شخص جو ہے وہ ایک سے زائد خصوصیات کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیّا، کہ وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تو بہت سے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی کہا کہ وہ سچے تھے، تو صدیق بھی تھے۔ تو انبیاء جو نبی بھی ہیں اور ساتھ صدیق بھی ہیں، اور بہت سے انبیاء جو ہیں یعنی ان کو یعنی صالحین تو انبیاء ہیں ہی، اس کے علاوہ کچھ انبیاء جو ہیں انہیں شہید بھی کیا گیا۔ تو ایک ہی نبی جو ہے وہ چاروں کوالٹیز اس میں موجود ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ جو صدیق ہے وہ شہید بھی ہوتا ہے، اسی طرح صالحین جو ہیں وہ اس کے اندر بھی ایک سے زائد کوالٹیز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے یعنی خصوصیات ایک ہی شخص میں بھی پائی جا سکتی ہیں اور مختلف جو ہیں وہ مختلف لوگوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کے مختلف مراتب ہوں گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں مقام عطا کریں گے۔
تو جنت میں اس آیت کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور بعض اوقات میں اپنے گھر میں اتنا بے چین رہتا ہوں کہ یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تب تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ لیکن اب مجھے یہ فکر ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور مجھے بھی موت آ گئی تو میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گی۔ یعنی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اعلیٰ مقام پر کہ انبیاء میں بھی سب سے افضل ترین اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں یعنی دنیا میں تو میں ہر وقت میں کوشش میں رہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں، تو کیا جنت میں کیسے آپ کے ساتھ مل سکوں گا؟ میرا تو درجہ بہت نیچے ہوگا۔ تو یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اہل ایمان اور مومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک، اس درجے تک محبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی محشر کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ایک برا شخص ہے اور اللہ کا نافرمان ہے تو آپ اپنے بارے میں فکر مند ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا انجام بھی اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو دنیا میں الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور کسی سے اگر نفرت بھی کریں تو وہ اللہ ہی کے لیے کریں۔ تو انسان قیامت کے دن یعنی محشر کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کا کس قدر شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ہمیشہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ساتھ ساتھ رہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی جو ہیں کعب بن اسلمی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارتے تھے۔ یعنی اس طرح کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے حجرے میں ہوتے تھے تو وہ مسجد میں ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے آئیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی، مسواک اور دیگر ضروریات کی چیزیں آپ کو فراہم کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کعب بن اسلمی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کا دیکھیں شوق اور جذبہ اور ان کی چاہت اور خواہش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر ان کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے۔ تو انہوں نے دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی بلکہ ایسی چیز مانگی، یعنی اس میں انہوں نے آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا، یعنی جنت میں آپ کی معیت کو جو ہے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کہ تم اگر چاہتے ہو میرا ساتھ تو تم میری مدد کرو کثرت سے سجدے کر کے، یعنی سجدے زیادہ سے زیادہ کرو۔ یعنی سجدہ انسان نماز میں کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے جو ہے تم میرے تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ جتنے زیادہ نفل پڑھو گے اور جتنی زیادہ نماز ادا کرو گے اللہ کے قریب ہوتے ہوئے فسجد وقت قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو انسان یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کو اس سجدوں کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ تو صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی گر بتایا اور یہ نسخہ بتایا کہ اگر کوئی بھی شخص جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اسے نصیب ہو، یعنی آپ کا ساتھ نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نوافل ادا کرے اور نماز پڑھے۔ صحابہ کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بھی بیان کی کہ جس میں آپ نے جو ہے ان انعام یافتہ لوگ، یہ جو ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں، ان کا ساتھ جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچا تاجر جو ہے، امانت
امانت دار اور سچا تاجر، یعنی تاجر کی دو کوالٹیز ہوں، ایک سچا ہو اور امانت دار ہو، تو ایسا تاجر جو ہے اس کے لیے بھی ساتھ ہوگا قیامت کے دن، یعنی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بھی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ساتھ کس قسم کا ہوگا، اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین، موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جس طرح تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی انبیاء کے درجے تو اتنے بلند ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے بارے میں ہے کہ ان کی چھت جو ہے وہ عرش بری ہوں گے، رسول اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ جنت الفردوس جو ہے وہ عرش بری اس کی چھت ہوگی، تو وہ اتنے بلند ہوں گے، تو جن کے ظاہر درجے نیچے ہیں وہ اتنا نیچے ان کی جنت ہوگی، تو وہ نیچے سے اوپر والے لوگوں کا دیدار کریں گے۔ جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر کثیر منزلہ جو کوئی عمارت ہو تو نیچے والا اوپر والوں کو دیکھتا ہے، تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ مختلف درجات میں ہوں گے لیکن ملاقات کے لیے ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کریں گے، جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے انسان جاتا ہے تو رہیں گے یعنی اپنی جنت میں، لیکن ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں ایک دوسرے کی طرف جانے کے جو ہے وہ ان کی مجالس ہوں گی اور ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو ملاقات کے لیے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو، یعنی قرآن پاک میں ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی اس چیز کا اشارہ کرتے ہیں کہ اگر یعنی کوئی والدین جو ہیں وہ اعلیٰ درجے میں ہوں، اولاد جو ہے وہ کسی نچلے درجے میں، یعنی اپنے کم اعمال کی وجہ سے وہ کسی نچلے درجے میں ہو، تو وہ یعنی اولاد کو جو ہے وہ بلند درجے عطا کر کے ان کے والدین کے ساتھ کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جیسے انسان جو ہے اپنے خاندان اور کنبے قبیلے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو آخرت میں وہ یہی خواہش رکھے گا کہ اس کے پیارے، اس کے عزیز، اس کے قریب اگر جنت میں آ گئے ہیں تو اگرچہ وہ مختلف کیٹیگری میں ہیں تو وہاں وہ چاہے گا کہ وہ میرا ساتھ ہوں، کیونکہ ایک شخص کی خوشی تو اسی میں ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی وہ انجوائے بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے پیارے اس کے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ان کے پیارے جو ہیں ان کو ان کے قریب کر دیں گے۔ تو مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ جن کے کم درجے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ افضل درجے عطا کریں گے، افضل والوں کو نیچے نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح جو نچلے درجے والے ہیں ان کے خواہش اور محبت کی وجہ سے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نیچے درجے والوں کو اوپر اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت دیں گے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، بہرحال اللہ عالم کہ وہ کیا طریقہ کار ہوگا، کہ ان میت وہ کیسی ہوگی، کیسا وہ ساتھ ہوگا، کس طرح وہ جنت میں بہرحال وہاں پر جو ہے وہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جو ہے نصیب ہوگا ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک صحابی جو ہیں وہ حبشی تھے اور رنگت سیاہ تھی، بہت فکر مند ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ تو حسن میں بھی ہم سے ممتاز ہیں اور درجے میں بھی ہم سے ممتاز ہیں، تو قیامت کے دن جو ہے آپ کا ساتھ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ضرور نصیب ہوگا، کہ تم اپنے اس یعنی رنگت کی وجہ سے اور بدصورتی کی وجہ سے تم مت گھبراؤ۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے، یعنی اگر دنیا میں اگر کوئی بدصورت بھی ہے تو جنت میں ان کو ایسا حسن عطا ہوگا جیسا وہ چاہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال کی مسافت سے وہ چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سن کر وہ شخص جو ہے وہ بہت خوش ہوا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کو یقین دلواتے تھے، جو بھی شخص جو ہے وہ خواہش رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں تسلی دیتے تھے کہ قیامت کے دن جو ہے انہیں ساتھ ایسا نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، تو کتنے ہی خوبصورت یہ ساتھی ہیں کہ دنیا میں اگر اچھا ساتھی مل جائے تو انسان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، تو جب جنت میں اتنے عظیم لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا تو وہ کیا عالم ہوگا کہ وہاں پر انبیاء، شہداء، صالحین جو ہے وہ ساتھ ہوں، صدیقین ساتھ ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا بہت ہی فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف فضل ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی کسی یہ سمجھے کہ وہ اپنے کسی کمال کی وجہ سے یا کسی نیکی کی وجہ سے یا کسی محنت کی وجہ سے ان درجوں کو پہنچا۔ یہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے فضل سے وہ عطا کرتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے، بہت ہی علم والا ہے۔
تو تمام طرح کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اپنے علم سے وہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ کس درجے میں پہنچنے کے قابل ہے، اور کس کو کس کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔